الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين أما بعد فقد قال مولانا الجواد صلوات الله عليه وآله ثلاث يبلغن بالعبد رضوان الله تعالى كثرة الاستغفار ولين الجانب وكثرة الصدقة وثلاث من كن فيه لم يندم ترك العجلة والمشورة والتوكل على الله عند العزم صلوات بر محمد وعلى محمد صل على محمد روز شب ولادت با سعادت حضرت امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام محمد تقی جن کے القابات میں جواد سب سے مشہور لقب ہے، آپ کی شب ولادت ہے۔ مختصراً آپ کے فرامین میں سے ایک مختصر فرمان ہے جو میں نے تلاوت کی، بس اسی کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاث یبلغن بالعبد رضوان اللہ تعالی۔ توجہ رکھیں، امام فرماتے ہیں تین چیزیں ہیں جو بندے کو خدا کی خوشنودی تک پہنچاتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ تین چیزیں۔ ثلاث یبلغن بالعبد رضوان اللہ تعالی، تین چیزیں ہیں جو بندے کو اللہ کی رضا و خوشنودی تک پہنچاتی ہیں۔ کثرت الاستغفار، ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ کثرت استغفار ہے۔ ولین الجانب، دوسری چیز امام فرماتے ہیں نرم رویہ ہے، نرم رویہ، یعنی یہ دوسری چیز ہے، نرم خوئی جسے آپ کہتے ہیں۔ وَكَثْرَةُ الصَّدَقَةِ، اور تیسری چیز کیا ہے؟ کثرت سے صدقہ دینا۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں تاکہ آپ ذہن میں رکھ سکیں۔ امام فرماتے تین چیزیں بندے کو خدا کی خوشنودی تک پہنچاتی ہیں۔ نمبر ایک کثرت استغفار، نمبر دو نرم خوئی، نرم رویہ، اور نمبر تین کثرت صدقہ۔ یہ حدیث کا ایک حصہ ہے۔ اس حدیث کا دوسرا حصہ وَثَلَاثٌ مَنْ كُنَّا فِيهِ لَمْ يَنْدُمْ، امام فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر یہ تین چیزیں ہوں وہ کبھی پریشان پیشمان نہیں ہوں۔ تین چیزیں امام فرماتے ہیں جن کے اندر ہوں وہ کبھی پریشان نہیں ہوں۔ اور تین چیزیں کون سی؟ ترک العجلہ، ترک العجلہ، عجلت پسندی کو ختم کرنا، جلد باز نہ ہونا، یہ پہلی چیز کہ وہ جلد بازی نہیں کرتا۔ نمبر دو والمشورۃ، اپنے کاموں میں دوسروں سے کیا لینا؟ مشورہ لینا، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز ہے وَالتَّوَكُّلْ عَلَى اللَّهِ عِنْدَ الْعَزْمِ، جب آپ یہ سارے کام کر کے فائنل میں کوئی کام کرنے لگتا ہے تو آپ ایک مصمم ارادہ بناتے ہیں، اس کے بعد آپ خدا پہ بھروسہ کریں۔ یہ تین چیزیں جن کے اندر ہوں وہ کبھی پریشان نہیں۔ کون سی تین چیزیں؟ نمبر ایک جلد باز نہ ہونا،
کسی کام میں عجلت پسندی کہتے ہیں اردو میں یہ لفظ، عجلت پسندی نہ ہونا۔ دوسرا اپنے کاموں میں مشورہ کرنا، مشورہ اس کے کاموں میں مشاورت ہو۔ تیسرا جب یہ مراحل کر چکے تو آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے کام کو کریں، توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ۔ یہ 6 چیزیں میں نے اس حدیث میں بیان کی۔ کتنی چیزیں؟ 6 ہو گیا نا، 3 پہلے 3 بعد میں۔ حدیث ایک ہے، فرمایا کہ 3 چیزیں بندے کو خدا کی خوشنودی تک پہنچاتی ہیں، اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر انسان اپنی زندگی میں اپنائے تو انسان کبھی پریشان نہیں۔ اب وہ یہ 3 چیزیں، ہم ان میں سے ایک پہ کے بارے میں آج گفتگو کریں گے۔ یہ 6 چیزیں ہیں، 6 میں سے ایک۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو اللہ کی خوشنودی تک انسان کو پہنچاتی ہے وہ ہے کثرت الاستغفار۔ کثرت الاستغفار، یاد رکھو استغفار جو ہے نا لوگوں کی، ہاں اچھا ایک تو یہ آپ میں تمام خصوصاً بچوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، مسجد کے دروازے کو آہستہ کھولے، آہستہ ہی بند کرے۔ کئی بار کہا، بار بار تذکر یاد دہانی اچھا ہوتا ہے، یہ اس قدر بے دردی سے بند نہ کرے، ہاں رحم سے، تھوڑا رحم ہو کرنا چاہیے چیزوں پہ بھی، گھر کا بھی ہو، کسی بھی چیز کا ہو، اس کو مناسب انداز میں بہرحال۔ تو امام فرماتے ہیں توجہ، 6 چیزوں کے بارے میں، ان میں سے سب سے پہلی 3 چیزیں ہیں جو بندے کو رضوان خدا تک، خوشنودی اور خدا تک پہنچانے کا باعث ہے، سبب ہے، ذریعہ ہے۔ نمبر 1 کثرت استغفار۔ دیکھیے استغفار اسلامی تعلیمات میں، اسلامی آداب میں، اسلامی اخلاق میں استغفار خود ایک مستقل عبادت ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھو۔ استغفار خود ایک مستقل عبادت ہے، جیسے بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جو ایک اپنی جگہ ایک مستقل عبادت ہے، جیسے نماز، جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے مثلا دعا خود مستقل عبادت ہے، اللہ سے مانگنا خود عبادت ہے مستقلاً۔ ایسا نہیں ہے بندہ بیمار ہو تو مانگے، ہاں فقیر ہو تو مانگے، نہ، کہا بیمار نہیں، اس بات پہ اللہ کو پکار کہ بیماری سے بچا کے رکھے۔ فقیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، محتاج نہیں ہے، ضرورت مند نہیں، لیکن اس بات پہ اللہ سے دعا کر اس بات کے، اس کام کے لیے کہ اللہ ہدایت کے لیے بھی کسی کا محتاج، یہ خود ایک مستقلاً دعا جس طرح عبادت ہے، اسی طرح استغفار بھی ایک مستقل اپنی جگہ ایک عبادت ہے۔ یاد رکھیں، عام تصور میں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے گناہگار کو استغفار کرنا چاہیے، یہ آپ ذہن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں غلط یعنی ایک فکر ہم تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ بندہ گناہ کرے پھر استغفار کرنا، ایسا نہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں بندہ ضرورت مند ہو پھر مانگے، جیسے دعا کے بارے میں عرض کیا، نہ ایسا نہیں ہے، دعا خود ایک مستقل عبادت ہے، اسی طرح استغفار بھی اپنی جگہ ایک مستقل حیثیت میں عبادت ہے۔ بندہ گناہگار نہ بھی ہو تو بھی استغفار کرنا عبادت ہے۔ آپ دیکھیں، ہاں بندہ گناہگار نہ بھی ہو، میں آپ کو اس کی بہت ساری دلیلیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب یہ استغفار خود ایک موضوع ہے، عنوان ہے، اس پہ 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ احادیث ہے، آیتیں موجود ہے، لگ سکتے ہیں، لیکن اتنا حوصلہ نہ ہمارے پاس ہوتا ہے نہ سامعین کے پاس ہوتا ہے، لہذا عجلت میں ہم تھوڑی بہت کچھ جہاں سے موقع مناسبت آتے ہیں انشاءاللہ کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
بات سمجھ آ رہی نا نوجوانوں کو؟ تو کیا عرض ہوا کہ استغفار خود ایک مستقل اپنی جگہ عبادت ہے۔ اب دیکھیں انسان ہم بحیثیت غیر معصوم، جس کے بارے میں اکثر ایک لفظ زبان زد و عام ہے، مشہور ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ انسان خطا کا پتلا، غلطی جانے انجانے میں، چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہم سے ہو ہی جاتے ہیں۔ کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم نے جان بوجھ کے انجام دیے، کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم سے غلطی میں سرزد ہو چکے ہیں، کتنے ایسے گناہ ہیں جن کی گناہ ہونے کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ مسئلہ یہ بھی ہے نا، لا علمی کہتے ہیں اس کو، لا علمی۔ بڑے بڑے گناہ بس اوقات انسان اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ مثلا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، آج کل ہمارے معاشرے میں، اسلامی معاشرے کے اندر ہماری خواتین مثلا بلکہ کا دی عرض بسنا جیما کیوں سکھور وہ لاپی گٹ تھومو جو گناہ انذر وہ سمکھ ہمت چکو، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آدھے سر کا بال آدھا حصہ نکلا ہوا ہوتا ہے نا، یا گردن ہاں نکلا ہوا ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی عورت نے، یعنی اکثر عورتوں کی یہ صورتحال ہے، کبھی انہوں نے اس پہ افسوس بھی نہیں کیا ہوگا مجھ سے غلطی ہوگی۔ کیوں؟ وہ اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لا علمی، لا شعوری انسان کے لیے بس اوقات وبال جان بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی غالباً یہ سورہ احزاب کی آیت ہے نا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں سے کہا ہے تبرج نہ کر، زمانے جاہلیت والے تبرج کا معنی اظہار زینت بھی ہے، تبرج کا معنی اظہار اعضائے حسن بھی ہے، اعضائے حسن کا اظہار۔ اور تبرج کا ایک مفہوم یا معنی یہ بھی ہے کہ انسان اپنی گفتگو میں، چال و چلن میں ایسا انداز اپنائے جو دوسروں کے لیے کشش کا باعث ہو، اٹریکشن کا باعث ہو، یہ بھی تبرج ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ گناہ ہیں جو عام طور پر ہمارے معاشرے کے، یا ایون میں آپ کو اس کی دوسری مثال اگر مردوں کے حوالے سے اکثر یہ بھی آپ دیکھیں کہ جوان ادھر سے گزر رہے ہیں تو ایک دوسرے کو مذاق میں ماں بہن کی گالی دے رہے ہیں، ہاں کبھی اپنے آپ کو کوستے ہیں، اپنے آپ کو کوسنے کا مطلب اپنے آپ کو گالی دیتے ہیں، یہ عجیب۔ اور اس کو نہیں پتہ یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے، گناہ نہیں بلکہ گناہ ہے کبیرہ ہے، لیکن کرتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ تو ہم کرتے ہیں، یا جان بوجھ کے کرتے ہیں، یا انجانے میں ہوتے ہیں، یا عمدن کرتے ہیں، یا خطاً ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں نا۔ یہ جو انسان ہے خطا کا پتلا، یہ جو انسان ہے غلطی بار بار کرنے والا، اور یاد رکھو غلطی اور گناہ کے ساتھ تو کوئی جنت نہیں جائے گا، یہ ایک کنفرم بات ہے۔ ہاں غلطی کے ساتھ تو کوئی جنت جا ہی نہیں سکتا، یا تو بخشا جائے یا سزا کے ذریعے وہ صاف ہو جائے، یہ دو صورت ہے۔ غلطی کے ساتھ تو جنت نہیں۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے کوئی ایسا ایریا ہو نا، توجہ میری طرف رکھیں، کوئی ایسا ایریا یا بہت سارے ممالک ہے نا جہاں پر مخصوص امراض کے مریضوں کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جہاں مخصوص امراض کے مریضوں کا داخلہ کیا ہوتا ہے، ممنوع الورود ہوتا ہے، ایک طرح سے وہ اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ہے نا کلیئر۔ جیسے ایڈز کی بیماریاں ہیں، جیسے دیگر متعدی امراض ہے جن کو خدا نخواستہ یہ بیماری ہو، وہ دنیا کے دیگر ممالک میں سفر نہیں کر سکتے،
نہیں کر سکتے. ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, وہیں سے ریجیکٹ ہوتا ہے. ہاں تو جنت میں ایک چیز ہے کہ جو صاف کلیئر ہونے کے بعد بندہ جا سکتے ہیں, وہ ہے عقیدے کا اور عمل کے ساتھ بندہ کلیئر ہو جائے. لہذا یہ جو انسان گناہ کرتے ہیں نا, یہ ایک بیماری ہے اس کے لیے. اس بیماری کے ساتھ جنت ممنوع الورود ہے. اب اس در جانے کا گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں ہم سے. اب دو ہی صورت رہ گیا, یا تو معاف ہو جائے یا سزا کے ذریعے اس کو صاف کیا جائے. ان دو صورتوں کے علاوہ تیسری صورت تو ہے ہی نہیں ہے, یہ آپ ذہن میں رکھو. تیسری صورت تو نہیں ہے, یا معاف یا سزا ہے. اب یاد رکھ, کچھ لوگ سمجھتے ہیں سزا بھگت لیں گے, اس کو اتنا ہلکا لیتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا, اس کو اتنا ہلکا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سزا بھگت لیں گے پھر جنت سے. نہ, یاد رکھو, یاد. دعائے کمیل کے اندر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے صلوات اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. مولا فرماتے ہیں پروردگار میری جلد بہت کمزور ہے. وَرِقَّةَ جِلْدِ, یہ لفظ آپ نے سنا ہے نا, وَدِقَّةَ عَزْمِ سنا ہے. ہاں, انسان بہت کمزور ہے. مولا فرماتے ہیں پروردگار, مفہوم, میری جلد بہت کمزور ہے. دنیا کی آگ کا مسخرہ, چھوٹا سا ایک مسخرہ, غتی بلتیس کا دی میزر حضرت اللہ, وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. کیسے ممکن ہے میں تیرے جہنم کی آگ کو برداشت کروں؟ کیسے ممکن؟ ہلکا مت لے. ہمارے لیے دیکھیں, انسان وہ انسان بے وقوف ہے کہ جو سزا کے راستے کو انتخاب کرتا ہے. سزا کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے. امام سید سجاد علیہ السلام کی میں آپ کو ایک چیز کی تاکید کرتا ہوں, خصوصاً ہمارے نوجوانوں کے لیے, کہ ائمہ کی دعائیں ہیں, فرامین ہے, احادیث ہے, لیکن سب سے زیادہ جہاں پہ تاکید ہے وہ ذرا ایک اس حصے کو پڑھنا ہے, وہ ہے مناجات. مناجات پیغمبر کی, اولیاء اللہ کی, نبیوں کی, ائمہ کی مناجات ہے نا. ہر امام کی مناجات موجود ہے, جناب ہر معصوم کی ہے, جناب زہرا. تو امام سجاد علیہ السلام کی مناجات کا ایک اقتباس وہ ہمیشہ ہم دعائے کمیل میں اکثر لوگ پڑھتے ہیں. کون سی دعائیں یاد ہے کسی کو؟ امام سجاد علیہ السلام کی مناجات کا ایک حصہ ہے, وہ یہ ہے کہ پروردگار بروز محشر ہمارے ساتھ اپنا کرم والا معاملہ کر, عادل والا معاملہ. سنا ہے اجی صاحب کی دعا ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں نا, خدا بندہ ہمارے ساتھ کرم والا, رحمت والا, معافی والا معاملہ فرما, عادل والا معاملہ. یہ جو لوگ کہتے ہیں سزا بھگت لیں پھر جنت جائیں گے, وہ عدل خدا کا سامنا کرنے کی اپنے اندر ایک ہمت پیدا کر رہا ہے. معمولی نہیں ہے عدل خدا کا سامنا کرنا اور بندہ پھر وہاں سے نکلنے میں کامیاب بھی ہو جائے, معمولی نہیں. ہم لوگ رحم کے راستے پہ تقاضا کر, سزا بھگتنا یعنی عدل والا راستہ انسان اپنے لیے اللہ سے رحم والے معاملے کے درخواست کر. معافی والا معاملہ یعنی سزا بھگتنے کے بعد جانا ایک صورت ہے, وہ تو ہے. ایک صورت کیا ہے؟ بندہ معاف کروا لے, بخشوائے, توبہ کرے, استغفار کرے. یہ سب سے آسان راستہ ہے, یہ سب سے آسان راستہ ہے. وہاں سے نکلنا شاید کسی کی بس میں ہو, شاید, ورنہ وہیں پہ ہی پس جاتے ہیں. انسان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ عدل
خدا کے سامنے کھڑے ہو کے انسان پھر اس میں کامیاب بھی ہو سکے. ہم گنہگار ہیں، ہمارے لیے بخشش کا سب سے آسان طریقہ، گناہ تو ہو ہی جاتے، تو سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ استغفار. صلوات صلی اللہ علیہ محمد. دو نقطہ. ایک نقطہ، استغفار صرف گناہگاروں کے لیے نہیں. اگر گناہگاروں کے لیے ہی استغفار ہوتا تو اولیاء خدا کے استغفار، انبیاء الہی کے استغفار، پیغمبران الہی کے استغفار، ائمہ معصومین کے استغفار، اس بات کی دلیل ہے استغفار کے گناہ بخشوانے کے علاوہ بھی فوائد موجود ہے. گناہ بخشوانے کے علاوہ بھی استغفار کے کیا ہے؟ فوائد موجود ہے. استغفار رزق میں برکت کے لیے، استغفار اولاد میں برکت کے لیے، استغفار مالی تنگی کو دور کرنے کے لیے، بیماریوں سے نجات کے لیے. استغفار کے فوائد بہت زیادہ ہیں. نمبر 1، استغفار ایک مستقلاً عبادت ہے. نمبر 2، گناہ بخشوانے کے 2 طریقے ہیں. طریقہ اول استغفار ہے، اللہ سے معافی مانگنا. طریقہ دوم جنت تک جانے کے لیے سزا کا بھگتنا ہے. وہ سب سے مشکل ترین راستہ ہے. اس انتخاب سے بہتر ہے بندہ استغفار والے راستے کو ہی کیا کرے؟ منتخب کرے اپنے لیے، کہ وہ استغفار کرے. اب استغفار کے بارے میں امام رضا صلوات اللہ علیہ امام علیہ السلام کا ارشاد گرامی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. التائب من الذنب، جو توبہ کرتا ہے گناہ کے بعد، استغفار کرتا ہے گناہ کے بعد، کمن لا ذنب لہ، گویا اس نے گناہ کیا ہی. آسان طریقہ ہے بندگان خدا، سب سے بہتر طریقہ ہے. پیغمبر نے ایک دفعہ استغفار کی اہمیت بیان کی، فرمایا اے لوگوں، میں نبی ہوتے ہوئے کم سے کم روزانہ 70 بار استغفار کرتا ہوں. دیکھیے کمال ہے. نبی ہوتے ہوئے، معصوم ہوتے ہوئے، افضل مخلوق ہوتے ہوئے 70 بار کیا کرتا ہوں؟ استغفار. ہم تو گناہگار ہیں، گناہ سر تاپا گناہگار، کوئی عضو چھوڑا نہیں جو ہمارے گناہگار نہ ہو. اقران خطا کا، عملاً خطا کا، بس اوقات تو عقیدتاً بھی ہم سے بہت سارے خطا ہو جاتے ہیں. ہم زیادہ سزاوار ہیں استغفار کے لیے، بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے. استغفار. اب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں وَاسْتَرْجِعْ سَالِفَ الذُّنُوبِ، اپنے سابقہ گناہوں کو پلٹا دو، ختم کرا دو. بِشِدَّةِ النَّدَمِ، بِشِدَّةِ النَّدَمِ وَكَثْرَةِ الْاِسْتِغْفَارِ. امام فرماتے اپنے گناہوں کو ختم کراؤ، ختم کراؤ 2 چیزوں کے ذریعے سے. نمبر 1 بِشِدَّةِ النَّدَمِ، کثرت پیشمانی، مجھ سے غلطی. غلطی کا احساس کو ندامت کہتے ہیں نا. احساس غلطی کیا کہلاتا ہے؟ ندامت. مولا فرماتے بشدت الندم، غلطی کا احساس کر، مجھ سے غلطی ہوئی، غلطی ہوئی، غلطی ہوئی، غلطی ہوئی. نمبر 2 وکثرت الاستغفار، کیا ہے؟ کثرت استغفار. استغفر اللہ
ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، خدایا میں استغفار کرتا ہوں ندامت و پشیمانی کے ساتھ ان گناہوں کی معافی کی درخواست۔ استغفار بندے کا اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست پیش کرنے کا نام کیا ہے؟ استغفار ہے۔ نبی گرامی قدر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، بہترین ذکر اس کلمہ توحید کا پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے، اور بہترین دعا استغفار مانگنا ہے نا۔ مثلا آپ ہم نے دعا کرنی، دعا میں کیا کرتے ہیں؟ توجہ رکھو، دعا میں کیا کرتے ہیں؟ مانگتے ہیں۔ اب یاد رکھو، مانگنا تب قبول ہوتا ہے کیونکہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں کچھ رکاوٹیں ہوتی، ان میں سے سب سے پہلی رکاوٹ گناہ ہے۔ تو سب سے پہلے ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم گناہوں کی معافی چاہیں۔ ایک شخص آیا غالباً امام جعفر صادق علیہ السلام عرض کی ابن رسول اللہ، توجہ، یا ابن رسول اللہ، اگر ہماری زندگی میں شب قدر آ جائے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، خدا، اور ہمیں یہ اندر سے احساس ہو، بس اوقات ہوتے ہیں انسان کے اندر کی فیلنگ ہوتی ہے، اندر کے احساسات ہوتے ہیں کہ اب اس وقت میں کچھ مانگوں تو میرا رب مجھے دے گا۔ ایسا وقت ہو شب قدر کی ہو، شب قدر میں بندہ جاگے، توجہ، شب قدر ہو اور بندہ جاگ رہا ہو، خدا سے کچھ مانگ رہا ہو، اور احساس آ جائے کہ اب اگر میں کچھ مانگوں تو میرا رب مجھے دینے میں دیر نہیں کرے گا، میں اس وقت کیا مانگوں؟ یہ سوال تو ہے نا۔ اگر ایسا وقت آ جائے کہ جس میں مجھے یہ محسوس ہو جائے کہ اس وقت اگر میں کچھ مانگوں تو میرا رب مجھے دینے میں دیر نہیں، فرمائے گا مولا آپ فرماؤ اس وقت میں کیا مانگوں؟ مولا نے فرمایا اس وقت اگر تجھے یہ احساس ہوتا ہے یا ہو رہا ہے، اس وقت اگر تو خدا سے کچھ مانگ سکتا ہے تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی، کیونکہ اگر گناہ دل جائے تو باقی چیزیں لینے میں اور دینے میں رکاوٹ بنتا ہی نہیں۔ خدا تعالی ہم سب کو دین اسلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ماہ رجب ہے، خدایا ہم سب گناہگار ہیں، ہمارے کبائر صغائر گناہوں سے درگزر فرما۔ خدایا مرضى مرضى کو صحت و سلامتی عنایت فرما۔ اللہ مسافرین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ زندگی عزت کی موت شہادت کی عنایت فرما۔